ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. خارجیت، رافضیت، ناصبیت، مولائیت سب ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام. انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور آپ کی یہ فضیلت جو ہے یہ فضیلت مطلقہ ہے، اور اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سے جو قرب و وجاہت، عزت و کرامت، بلندی شان، رفعت مکان صدیق اکبر کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اب یہ فضیلت حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، خلافت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ صدیق اکبر کو یہ فضیلت حضور علیہ السلام کے والدین پر بھی حاصل ہے کہ جو مقام اللہ کی بارگاہ میں انبیاء رسول کے بعد صدیق اکبر کو حاصل ہے، وہ مقام والدین کریمین رسول پاک علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں ہے. البتہ کچھ جزوی فضیلتیں، یعنی فلاں صحابی کو وہ مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. جیسے خود حضور کے والدین کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی کے ماں باپ ہیں، یہ کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی ہیں، ان کو یہ شان حاصل ہے کہ کوئی حضور کا نواسا نہیں ہے سوائے ان دونوں کے. تو یہ شان تو صدیق اکبر کو بھی حاصل نہیں ہے. تو جزوی فضیلت، یعنی جزوی کہتے ہیں کہ ایک فضیلت میں کوئی صحابی ہے دوسرا نہیں ہے، تو اس طرح کی فضیلتیں صحابہ کے اندر ایک دوسرے پر وہ رکھتے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف تمام صحابہ میں عثمان غنی ہیں جن کو حضور کی دو بیٹیاں آئی ہیں، تو یہ شان تو مولا علی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو کیا کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی سب سے افضل ہے؟ جو جزوی فضیلت ہوتی ہے
اس کی بنیاد پر افضلیت کا قول نہیں کیا جاتا ہے. فضیلت ہے، فضیلت کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، افضلیت کا تعلق عقیدے سے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں آئیں، لیکن یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے سب سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر مولا علی ہیں. یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو حضرات صحابہ کو جزوی فضیلت کے اندر، یعنی ایک فضیلت ایک کو حاصل ہے، وہی فضیلت دوسرے کو نہیں ہے. تو اس طرح سے کچھ فضیلتیں مولا علی کو ہیں، ابو بکر کو نہیں ہیں، اور کچھ ابو بکر کو ہیں، مولا علی کو نہیں ہیں. بھئی کسی کی بیٹی سے اللہ کا آخری پیغمبر نکاح کرے، یہ کتنی بڑی شان ہوگی اس کی. صدیق اکبر کی بیٹی سے حضور نے نکاح فرمایا، یہ شان تو مولا علی کو حاصل ہی نہیں ہے. کسی کو حضور اپنی بیٹی دے دیں، مولا علی کو دیا، حضرت عثمان غنی کو دیا، یہ ان کو حاصل ہے، حضرت ابو بکر عمر کو حاصل نہیں ہے. یہ اللہ کا کتنا عظیم نظام ہے، اور اللہ کی مشیت و مرضی دیکھیں. حضور کے یہ 4 صحابہ کی شان، شروع کے دونوں سے حضور نے بیٹی لی ہے، اور بعد کے دونوں کو حضور نے اپنی بیٹی عطا فرمائی ہے. جن سے بیٹی لی ہے انہیں شیخین کہتے ہیں، اور جنہیں بیٹی دی ہے انہیں ختنین کہتے ہیں. یہ مقام ہے ان کا. اب آج کا جو عنوان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر کیوں، سب سے افضل کیوں، سب سے آگے کیوں، یہ اپنے آپ کے اندر بہت ہی حساس عنوان ہے، اور دور حاضر کے حساب سے بڑھتے ہوئے فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب میں سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور اس عنوان پر سب سے پہلی بات میں اس ہستی کے لے کر کے آتا ہوں جسے خود شیر خدا مولا علی کہا جاتا ہے. وہ خود کہیں گے کہ ابو بکر آگے کیوں ہیں. سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورۃ اللیل کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا، یعنی جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا. کس کو؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، جبکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام نہ تھا صحابی بننے سے پہلے کہ اتنی قیمت میں انہیں خریدا جائے. اب جب صحابی بن گئے تو اب تو وہ سب سے افضل ہو گئے، یعنی صحابہ کے بعد میں آنے والا کوئی غوث قطب بھی ان کے قدموں میں لگنے والی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب تک وہ صحابی نہیں تھے تو بلال حبشی کو اتنی قیمت میں نہیں خریدا جا سکتا تھا جتنی قیمت میں صدیق اکبر نے خریدا تھا. اب صدیق اکبر نے کیوں خریدا؟ کیونکہ حضور پر ایمان لا چکے تھے، اور ان کا جو مالک تھا یعنی کافر تھا وہ انہیں ستاتا تھا. تو صدیق اکبر کی اس نے بلال حبشی کی اس نے اتنی زیادہ قیمت لگائی کہ صدیق اکبر نہ خرید سکیں، لیکن صدیق اکبر نے خرید لیا. تو لوگوں نے کہا شاید کوئی احسان رہا ہوگا بلال کا صدیق اکبر پہ، اس لیے صدیق اکبر نے خرید کر کے آزاد کیا ہے. جب لوگوں نے یہ کہا کہ بلال کی تو اتنی قیمت بنتی نہیں تھی، پھر کیوں اتنی قیمت دے دی؟ شاید بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا صدیق اکبر پہ اس لیے خریدا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، کوئی احسان نہیں تھا. پھر آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ خود فرماتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے. صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اب جب صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا اب قیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے.
اور ایک معمولی لباس پہن کر کے ببول کے کانٹے جو بٹن کی جگہ پر لگے ہوئے تھے وہ پہن کر کے صدیق اکبر آ گئے. اسی حالت میں جبریل بھی آ گئے کہ وہی معمولی لباس پہنے ہیں اور ببول کے کانٹے بٹن کی جگہ لگے ہوئے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبریل اس حالت میں کیسے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا محبوب صدیق اکبر اس حالت میں ہے تو اللہ نے مجھے اور آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا جو لباس صدیق نے پہنا ہے وہی تم سب پہنو. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالی صدیق کو سلام ارشاد فرماتا ہے. اور میرے آقا اللہ صدیق سے یہ بھی پوچھتا ہے کیا صدیق اکبر اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ صدیق سے پوچھو کیا اس حالت میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، بندہ جذبے میں آیا سب کچھ دے دیا، بعد میں سوچتا یار کچھ بچا لیا ہوتا. تو اللہ نے پوچھا کہ پوچھو صدیق سے کہ سب کچھ دے کر کے کیا پچھتاوا ہے، کیا اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہے؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا رسول اللہ کیا میں رب سے راضی نہیں ہو سکتا؟ انا رازن انا رازن انا رازن 3 مرتبہ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں. تو یہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. ہاں اگر صدیق نے یہ خرچ کیا ہے تو صرف اپنے اس مولا کی رضا کے لیے جو مولا سب سے بلند ہے. اس آیت کریمہ کا یہ ترجمہ ہو گیا. اب ذرا آئیے اس پر جو ہے میں سب سے پہلی بات جو ہے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو ہے المنن الکبریٰ، اس کتاب میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، صفحہ نمبر 560 ہے. حدیث پاک اس طور پر ہے قیل مرتن للامام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب مولا علی خلیفہ بنے تو مولا علی سے کہا گیا لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، آپ نے ابو بکر و عمر کو آگے کیوں کیا؟ اب آج میرا عنوان یہی ہے کہ سب سے آگے یہ دونوں کیوں ہیں. مولا علی سے خود پوچھا گیا کیونکہ مولا علی نے بھی بیعت کی تھی نا، تو ان سے پوچھا گیا آپ نے ان کو آگے کیوں کیا. اچھا میں یہاں ایک ان فتنوں کو بھی جواب دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا میں ابو بکر کو مانتا ہوں پہلا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ علی نے پہلا مانا ہے اس لیے مانتا ہوں. یاد رکھ لیں یہ مجبوری نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ. اب مولا علی جسے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں آگے کیا ہے تو مولا علی فرماتے میں نے آگے نہیں کیا ہے، میں نے مانا ضرور ہے، میں نے آگے نہیں کیا ہے. پھر آگے کس نے کیا؟ مولا علی نے کیوں مانا؟ خود کہتے ہیں فقال ان اللہ هو الذی قدمہما علی، میں کیا ان کو آگے کروں گا ابو بکر و عمر کو، ان دونوں کو تو اللہ نے مجھ سے آگے کیا ہے. اب یہ مولا علی کا فیصلہ ہے. مولا علی فرماتے آگے میں نے نہیں کیا ہے، میں نے مانا تو ہے کہ وہ سب سے آگے ہیں، لیکن میں نے مانا کیوں؟ اللہ نے آگے کیا ہے. تو وہ حضرات بھی کان کھول کر کے سنیں جو یہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ علی نے مانا ہے پہلے تو ہم مانتے ہیں. یاد رکھ لے یہ مجبوری نہیں ہے، یہ تو ہماری محبت ہے کہ قربان جائیں جس عقیدے پر ہم قائم ہیں مولا علی نے اسی عقیدے کو سب سے زیادہ پھیلایا ہے. یہ محبت ہے، یہ مجبوری نہیں ہے. تو یہ پہلا حوالہ تھا امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کی کتاب المنن الکبریٰ صفحہ 560 کا. اچھا اس کے بعد میں ایک کتاب اور ہے کنز العمال. کنز العمال کے اندر حدیث نمبر 35671 ہے. اس سے پہلے حدیث نمبر 35670 پڑھتا ہوں. یہ خود حضرت امام حسن سے روایت ہے. آپ نے فرمایا لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو حکم دیا نا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، جو بخاری کی حدیث ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرے. تو اب اگر امامت کا حق پہلا مولا علی کا تھا تو مولا علی کو بڑھانا چاہیے تھا. تو کوئی کہہ سکتا نہیں مولا علی غائب تھے، مولا علی بیمار تھے، یا مولا علی کہیں اور تھے. تو مولا علی فرماتے ہیں سنو تمہارے دل کو ٹھنڈک میں دیتا ہوں
کہ ابو بکر کو امام بنایا تو میں تھا کہاں؟ مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے حکم دیا نا ابا بکرن ان یصلی بالناس کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے، کہتے وہ انی لشاہدن، میں حاضر تھا، میں حاضر تھا، وما انا بغائب، میں غائب بھی نہیں تھا، وما بی مرض، میں مریض بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں فرضینا لدنیانا ما رضی بہ النبی لدیننا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جب پوچھا گیا نا کہ آپ نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ کیوں بنایا حضور کے بعد میں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے دین میں، کیونکہ نماز دین کا رکن ہے، ایمان کے بعد سب سے افضل نماز ہے، مولا علی فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو نماز ہے، جب نماز میں ہمارا امام حضور نے ابو بکر کو بنایا تو ہم نے دیکھا کہ دین تو دنیا سے آگے ہے، جب دین میں ابو بکر کو ہمارا امام حضور نے بنایا تو دنیا میں ہم نے ابو بکر کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ بھئی دین کا امام بننا زیادہ اہم ہے دنیا کا امام بننے کے مقابلے میں۔ دنیا کا امام تو کوئی بھی بن سکتا ہے، دنیا میں حاکم کوئی بھی ہو سکتا ہے، دین میں حاکم ہر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں تم ان کی بات کرتے ہو کہ دنیا میں حاکم کیوں بنایا؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے دین میں ان کو ہمارا حاکم بنایا ہے، یہ مولا علی فرماتے ہیں۔ پھر اسی میں حدیث نمبر 35,671 ہے، حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے وہ مولا علی سے، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ یا علی، اے علی، نازلت ربی فیک ثلاثاً، میں نے اپنے رب سے تمہارے بارے میں 3 مرتبہ کہا کہ تم کو آگے کر دیں۔ اب حضور فرما رہے مولا علی سے کہ میں نے اپنے رب سے 3 مرتبہ کہا کہ تم کو آگے کر دیں، فابا، تو اللہ نے انکار کر دیا، کس بات سے؟ ان یقدم الی ابی بکر، کہ ابو بکر کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہی حدیث پاک جو ابھی میں نے کنز العمال کی پیش کی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں صفحہ 470 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر۔ ابھی جو مولا علی نے فرمایا تھا نا المنن الکبریٰ کی روایت، کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا آپ نے کیوں آگے کیا، تو مولا علی نے کیا کہا؟ میں نے نہیں کیا، اللہ نے آگے کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر، میں نے ان دونوں کو آگے نہیں کیا ہے، لیکن اللہ قدمہما، ان دونوں کو آگے تو اللہ نے کیا ہے۔ یعنی یہ میری اپنی مرضی نہیں تھی، ہاں یہ حضور کا بھی فیصلہ ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، حضور اپنے سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی حضور کی چاہت ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں آگے ہوں، پھر مصطفیٰ نے بھی چاہا کہ یہ دونوں آگے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو آگے نہیں کیا، اللہ نے آگے کیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سألت اللہ ثلاثاً ان یقدمک یا علی، اے علی میں نے اللہ سے 3 مرتبہ سوال کیا کہ تجھے آگے کر دے، فابا علی الا تقدیم ابی بکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے انکار کر دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر ہی سب سے آگے ہوں گے۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں ہے یا اب اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، اور مولا میرے آقا نے فرمایا علی سنو، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد کے صفحہ 470 پر حدیثیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سبا سنابل شریف جو جمعہ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو مقام حاصل ہے، یہ مقام جو ہے کس بنیاد پر؟ کیا نماز روزے کی فضیلت کی بنیاد پر یا کس بنیاد پر ہے؟ اب یہاں پر میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا فیصلہ تو پیش کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے چند حوالے میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، کیونکہ ابھی جو میں نے حدیث پاک پیش کی ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے اور خود مولا علی نے صاف لفظوں میں فرمایا ہم نے آگے نہیں کیا ہے، ان دونوں کو آگے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے آگے کیا ہے۔
اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی موجودگی میں ابو بکر کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. مجھے بتائیے اگر امامت کا حق مولا علی کا تھا تو کیا آپ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہو کہ حضور نے ابو بکر کو آگے بڑھا کر کے مولا علی کا حق مارا ہے؟ تو پھر معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ رب العالمین یہ نظریہ آ جائے گا کہ حضور نے حق مارا. یہ ہے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جانے کا نقصان. یاد رکھ لیں جس کو بارہا امام بنایا حضور نے ہے اور جس کو آگے اللہ نے کیا ہے، دیا کس کو مصلی مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی. مقام افضل امت کو باہم تولنے والوں علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی. تم جیسے گٹر پہ بیٹھنے والوں سے ہم کیا پوچھیں عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ تو مولا علی خود بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو آگے کیوں کیا گیا ہے. اب یہ سبا سنابل جو میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے آپ نے بیان فرمایا کہ کیوں آگے کیا ہے. اب میں نے سبا سنابل کا ایک حوالہ صفحہ 62 کا دیا تھا، اس میں لکھا ہے کہ سارے ولیوں سے بہتر کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. قاضی شہاب الدین کی کتاب تیسیر الاحکام کے حوالے سے. اب اسی میں رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان صفحہ 62 پر علامہ میر عبد الواحد بلگرامی، بلگرام شریف کے سید زادے، جہاں سے مارہرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مارہرہ بھی وہیں سے ہے، پھر وہیں سے بریلی شریف بھی ہے. تو بریلی شریف کی برکتیں، بریلی شریف کا فیضان ہمیں صرف بریلی سے نہیں مل رہا ہے، حقیقت میں یہ فیضان بلگرام کا بھی ہے، مارہرہ کا بھی ہے. اب اسی مہینے کی 11 تاریخ کو، رجب کی 11 تاریخ کو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ابو الحسین نوری میاں کے وصال پاک کی تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی ابو الحسین نوری میاں کا عقیدہ اس مسئلے پر کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب اس کتاب میں رسول پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، جو فرمان حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر بھی بیان فرمایا. فرمان کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بشیء اقر فی قلبہ. یعنی ابو بکر نماز اور روزوں پر کثرت کی وجہ سے سبقت نہیں لے گئے، یعنی سب سے آگے نماز روزے کی بنیاد پر نہیں ہوئے، لیکن اس چیز کی وجہ سے سب سے آگے ہوئے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے، ان کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے. اب یہ حدیث پاک ہے. میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں اسی لیے ابو بکر سے وہ باتیں ظاہر ہوئیں جو کسی دوسرے سے ظاہر نہیں ہوئی ہیں. ان میں سے چند بیان کرتے ہیں. پہلی بات فرماتے ایک روز رسول پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا ان قریب ہجرت ہوگی، لیکن ایسے وقت میں کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی، یعنی میں ہجرت کروں گا لیکن کسی کو خبر نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ایک روز آدھی رات کو جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ خدا کا ارشاد ہے کہ مکے سے ہجرت کر جائیے. اب حضور نے فرمایا ایک روز ہجرت کروں گا، کس رات ہجرت کروں گا نہیں بتایا، کب ہجرت کروں گا یہ بھی نہیں بتایا، کس کے ساتھ کروں گا یہ بھی نہیں بتایا. ایک رات آئے جبریل اور کہا یا رسول اللہ ہجرت کر جائیے. رسول پاک کھڑے ہوئے، چل دیے. جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا ابو بکر موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں. فرمایا اے ابو بکر تمہیں کس نے خبر دی کہ میں آج رات ہجرت کرنے والا ہوں؟ کس نے خبر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس روز آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو پتہ نہ چلے گا. اسی روز سے اپنے گھر سویا نہیں، روزانہ رات آ کر کے آپ کے دروازے پہ حاضر رہتا ہوں. روزانہ رات میں آ کر کے، وقت نہیں بتایا، رات نہیں بتائی، فرمایا روز آ کر کے حاضر رہتا ہوں. بس یہ تپاک اور جان سوزی، یعنی اتنی جان گھٹانا، یہاں آنا اسی شیء عظیم کی نشانیوں میں سے ہے جس کو ابو بکر کے صدیق میں اللہ نے رکھ دیا تھا. اور بھی تو صحابہ تھے، سارے صحابہ کے سامنے بات ہوئی تھی، لیکن یہ جذبہ اور یہ انتظار جو اللہ نے رکھا صدیق اکبر کے دل میں کسی اور کے دل میں نہیں تھا. اسی طرح ایک دوسری بات فرماتے ایک مرتبہ جناب رسول پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں تھے، آیت نازل ہو گئی، اور ایک روایت ہے کہ میں جو ہے عرفہ کے میدان میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے یہ کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا،
اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا, دین مکمل کر دیا. تمام صحابہ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ دین مکمل ہوا ہے. کس کو خوشی نہیں ہوگی؟ اللہ نے نعمتیں پوری کر دی ہیں, کون خوش نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دین اسلام سے راضی ہو گیا, کون خوش نہیں ہوگا؟ ہر کوئی خوش ہوگا. صحابہ بھی خوش ہوئے, سب خوش تھے اور شکر ادا کر رہے تھے. ایک صحابی تھے جو بیٹھ کر کے رو رہے تھے, اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ صدیق اکبر تھے. جب ان سے عمر فاروق نے پوچھا, ابو بکر یہ تو خوشی کی بات ہے کہ دین مکمل ہوا ہے, نعمتیں اللہ نے پوری کر دی ہیں, آپ رو رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا, مجھے اس آیت سے میرے محبوب کی جدائی کی بو آتی ہے. اس آیت سے مجھے محبوب کی جدائی کی بو آتی ہے کہ محبوب جدا ہونے والے ہیں. فرمایا کیسے؟ صدیق اکبر نے فرمایا, سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دین مکمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. نبی جب آتا ہے دین مکمل کرنے, پیغام پہنچانے, جب پیغام مکمل ہو جاتا ہے وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. گویا حضور دین پہنچانے آئے تھے, دین مکمل ہو گیا. عمر اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور اب بہت جلد ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے ہیں. میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں, یہ بات جس کے دل میں آئی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بتاؤ, جہاں کسی کی فراست نہ پہنچے وہاں صدیق. جبکہ میدان عرفہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود ہیں, لیکن وہ فراست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سارے صحابہ خوش ہیں, صدیق اکبر کو بھی خوشی ہے, لیکن اس سے زیادہ غم اس بات کا ہے کہ حضور رخصت ہونے والے ہیں. یہ آپ نے باتیں بیان فرمائی. اس کے بعد میں اپنے ایک بات یہاں پر اور بھی بیان فرمائی, لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں کیونکہ اب وہ جو صدیق اکبر کے دل میں رکھا گیا تھا اس پر یہ دو چیزیں کافی ہیں. اب یہیں پر جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا. حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, اب اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عثمانی اور حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام اصحاب پر فضیلت ہے. ایک روز جبریل حضور کی خدمت میں حاضر تھے. امیر المومنین عمر فاروق آ رہے تھے. جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, یہ عمر ہیں جو تشریف لا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا, ہاں. پھر حضور نے فرمایا, بھائی جبریل, عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ یعنی تم نے جو یہ کہا کہ عمر آ رہے ہیں, تو اے جبریل یہ بتاؤ کیا عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا, حضرت جبریل نے کہا, یا رسول اللہ, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو ہدایت مخلوق کے لیے یعنی بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, عمر آسمان پر زمین والوں کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہیں. یہ زیادہ مشہور ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا, اچھا اب جب ایسی بات ہے تو عمر کی فضیلت بیان کرو. جب عمر اتنے مشہور ہیں تمہارے درمیان تو فضیلت بیان کرو. تو حضرت جبریل کہتے, یا رسول اللہ, اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کر, نوح علیہ السلام کی عمر شریف طوفان آنے سے پہلے 950 سال, طوفان آنے کے بعد ایک روایت میں 150 سال, ایک روایت میں 250 سال, تو اگر یہ 950 لیا جائے, وہ 250 لیا جائے تو 1200 سال ہو گئے. یعنی 1200 سال کی عمر. چلو بعد والا نہ مانے تو 950 سال تو مانو گے. 950 سال عمر حضرت نوح کی عمر. اب حضرت جبریل کہتے, یا رسول اللہ, اگر میں نوح کی عمر لے کر آپ کے سامنے عمر کی فضیلت بیان کرنا چاہوں تب بھی پوری فضیلت بیان نہیں کر پاؤں گا, تب بھی پوری فضیلت بیان نہیں کر سکوں گا. اور جب عمر فاروق مجلس میں تشریف لائے تو رسول خدا نے فرمایا, اے عمر, اگر میں آخری نبی نہ بنایا گیا ہوتا تو تمہیں اللہ نبی بنا دیتا, تب تمہیں اللہ نبی بنا دیتا, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب یہ عمر فاروق کی فضیلت ہے. میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے, مگر ان تمام فضیلتوں کے باوجود حضرت عمر کون ہیں؟ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں. جب ایک نیکی کا یہ حال ہے, یعنی ابو بکر کی ساری نیکیاں, ان نیکیوں میں سے عمر ایک نیکی ہیں, اور اس ایک نیکی کا حال یہ ہے کہ جبریل اگر 950 سال کی عمر لے کر بھی فضیلت فاروق اعظم بیان کریں تو پوری نہیں کر سکتے. تو فرماتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی, یہیں سے یہ بات سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا میں نہ محمد جیسا پیر ہوا ہے, نہ ابو بکر جیسا مرید ہوا ہے. نہ ان کے جیسا پیر ہے اور نہ ان کے جیسا مرید ہے.
حضور کسی کے بھی مرید نہیں ہیں، اور صدیق اکبر صرف حضور کے مرید ہیں، باقی کسی کے مرید نہیں ہیں۔ فاروق اعظم نے بھی بیعت کی صدیق اکبر کی، عثمان غنی نے بھی بیعت کی، مولا علی نے بھی بیعت کی ہے۔ صدیق اکبر نے اگر بیعت کی ہے تو صرف دست مصطفیٰ پہ بیعت کی ہے۔ تو فرمایا نہ ان کے جیسا پیر ہے نہ ان کے جیسا مرید ہے۔ اب یہ کس کی بات ہے؟ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہے۔ اب یہاں پر میں جو ہے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد سے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے صفحہ 611 اور 612 پر ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ صفحہ 611 پر 8ویں جلد میں حضرت جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، میرے آقا نے فرمایا اس وقت تم پر وہ شخص چمکے گا، یعنی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس سے بہتر اور بزرگ تر کسی کو نہیں بنایا ہے۔ یعنی حضرت جابر کہتے حضور نے ہمیں بتایا، ابھی کوئی آیا نہیں تھا، حضور نے بتایا جو آنے والا ہے نا وہ کیسا ہے، اللہ نے میرے بعد اس سے بہتر کسی کو نہیں بنایا، اور اس کی شفاعت قیامت کے دن شفاعت انبیاء کی طرح ہوگی، یعنی جیسے انبیاء شفاعت کریں گے ایسے ہی وہ شفاعت کرے گا۔ حضرت جابر کہتے ہیں اب حضور تو فرما رہے تھے، ہم حاضر تھے اور اب ہم دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ آخر وہ آنے والا ہے کون جس کی اتنی بڑی شان ہے؟ تو فرماتے ہم حاضر ہی تھے حتی طلع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر آ گئے۔ جب وہ آئے نا فرماتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ والتزمہ، حضور کھڑے ہو گئے اور صدیق سے پیار فرمایا اور گلے سے لگا لیا۔ اسی کے بعد میں ایک حدیث پاک اعلی حضرت نے اور بیان فرمائی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں تھا اور میں نے حضور کو امیر المومنین مولا علی کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بارگاہ رسول میں تھا اور حضور کے ساتھ مولا علی کھڑے تھے، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے۔ جب وہ آئے تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فصافحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعانقہ وقبل فاہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے مصافحہ کیا اور گلے لگایا اور صدیق اکبر کے منہ پر بوسہ دیا۔ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ابو بکر کے منہ کو چوما ہے؟ یعنی مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ ابو بکر کا منہ چومتے ہیں؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو الحسن، تو میرے آقا نے فرمایا اے ابو الحسن یعنی اے حسن کے باپ سنو، منزلۃ ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی، ابو بکر کا مقام میری بارگاہ میں ایسے ہی ہے جیسے میرا مقام رب کی بارگاہ میں ہے، اور رب کی بارگاہ میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو حضور کی بارگاہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک موقع پہ حضور نے فرمایا تھا مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا ہے، تو گویا حضور نے یہ فرما کر کے کہ جو میرا مقام اللہ کے یہاں ہے وہی صدیق کا مقام میری بارگاہ میں، گویا حضور نے فرما دیا مجھے میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور میرے صدیق کو میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا ہے، اس لیے کہ جو مقام حضور کا اللہ کے یہاں ہے وہی مقام صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو ہے فتاوی رضویہ شریف سے پیش کی ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے میں نے اس سے پہلے چند حوالے جمعہ کے اندر دیے تھے ان کی وہ سب سے افضل کیوں ہے، آج میں نے چند باتیں اور پیش کی ہیں۔ اب یہاں پر فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 سے صفحہ 615 پر فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اہل سنت کا عقیدہ بیان فرمایا۔ یہاں پر صفحہ 615 ہے، امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں جو مولا علی کو
حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے قریب ہونے میں تفضیل دے، یعنی سب سے افضل جو ہیں. ابھی میں بتاؤں گا افضل کا معنی کیا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں جو ابو بکر و عمر کے علاوہ مولا علی کے بارے میں کہے کہ مولا علی ابو بکر و عمر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ سے قریب ہیں، تو فرمایا وہ شخص گمراہ ہے، اہل سنت سے باہر ہے، وہ اہل سنت سے باہر ہے. انبیاء اور رسول کے بعد اللہ کی بارگاہ کے سب سے قریب اگر کوئی ذات ہے تو وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے. وہ یہ حوالہ اس کا تھا. فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کا صفحہ 459، 28ویں جلد میں صفحہ 459 ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے یہ رسالہ. اب اس کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہے جو اعلی حضرت نے ولیوں میں سب سے افضل کہا ہے. صدیق اکبر کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ سوال مولا علی کے حوالے سے تھا، تو ذکر کیا حضرت امیر المومنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، اور حضرت امیر المومنین امام المشاہدین افضل الاولیاء المحمدیین، محمدی ولیوں میں سب سے افضل. آپ ذرا دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کا مسلک صرف ان کا اپنا مسلک نہیں ہے، پوری امت کا مسلک ہے. یہ افضل الاولیاء المحمدیین کون؟ سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر. دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت سے سن تمیز سے ہنگام ظہور پر نور آفتاب بعثت، ظہور بعثت سے وقت آفتاب سے وقت وفات سے ابد الآباد تک. یعنی سوال یہ تھا کہ کیا مولا علی ہمیشہ سے مسلمان ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے مولا علی کا نام لیا، پھر صدیق اکبر کا نام لیا، پھر فرمایا یہ دونوں حضرات عالم ذریت سے روز ولادت تک. عالم ذریت یعنی عالم ارواح میں اللہ نے سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، اور قرآن شریف میں نا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب کی روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. تو وہاں پر تو سب مسلمان تھے. اب پیدا ہونے کے بعد کوئی پیدا جب ہوتے ہیں تو بھی میرے آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو گویا عالم ارواح میں ہم سب مسلمان تھے، جب پیدا ہوئے تب بھی سب مسلمان تھے. تو فرماتے یہ دونوں حضرات عالم ذریت سے پیدا ہونے کے دن تک مسلمان، اور اس کو سب مانتے ہیں. پھر روز ولادت سے سن تمیز یعنی شعور حاصل ہونے کی عمر تک یہ دونوں حضرات مسلمان، اور ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے. کافر کے یہاں بھی اگر بچہ پیدا ہو تو جب تک وہ سمجھ حاصل نہ کرے، حضور فرماتے ہیں جب سمجھ حاصل کر لے جائے اپنے ماں باپ کے دین میں سے جس کی طرف پھرے گا، پھر ماں باپ جس دین پر ہوں گے اس کو اس دین کا شمار کیا جائے گا. لیکن بچہ جب تک شعور حاصل نہ کرے وہ دین اسلام پر ہوتا ہے. تو جب اور لوگ ہیں اس بچپنے میں مسلمان تو یہ دونوں کیوں نہیں مسلمان؟ اور عالم ارواح میں سب مسلمان تو یہ دونوں کیوں نہیں مسلمان؟ تو عالم ذریت سے اور پیدا ہونے کے دن تک یہ دونوں مسلمان، پیدا ہونے کے دن سے لے کر کے شعور حاصل ہونے کی عمر تک بھی یہ دونوں مسلمان. پھر بعد میں حالت لوگوں کی بدل جاتی ہے. سن تمیز سے ہنگام ظہور پر نور آفتاب بعثت، یعنی ان کو جو شعور حاصل ہوا، سمجھ حاصل ہوئی، اس وقت سے لے کر کے حضور کے ظاہر ہونے تک، یعنی جب میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی یہ مسلمان، اس وقت بھی یہ مسلمان. صدیق اکبر کی تو جوانی تھی، حضرت مولا علی کا تو اس وقت بچپنا تھا، 8 سال یا 9 سال یا 10 سال کی عمر تھی. فرماتے یہ دونوں مسلمان. پھر اس وقت سے 3 حالتیں ہو گئی، عالم ارواح پیدا ہونے کے دن سے شعور حاصل ہونے تک 2 حالت، پھر شعور حاصل ہونے سے لے کر کے حضور کے اعلان نبوت تک 3 حالتیں ہو گئی. فرماتے ہیں پھر جب میرے آقا نے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، اعلان کیا، بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر ایمان لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے کر کے آ گئے. پھر اس وقت سے ان کے انتقال کے وقت تک دونوں مسلمان. پھر 4 حالتیں ہو گئی، 5ویں حالت انتقال کے بعد تو کوئی کافر نہیں ہو سکتا ہے نا مسلمان. فرماتے پھر اس وقت سے لے کر کے ہمیشہ تک یہ دونوں مسلمان ہیں.
یہ 5 حالتیں بیان کی. پھر فرمایا بحمد اللہ تعالی، یہ دونوں موحد، موقن، مسلم، مومن، طیب، ذکی، طاہر، نقی تھے. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. اور اللہ کا ولی ہے کون؟ جو ایمان والا ہو، تقوی والا ہو. اب صدیق اکبر کا ایمان کیسا ہے؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہمیشہ سے مسلمان ہیں، ہمیشہ سے ان کا ایمان ہے اور رہیں گے. کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کو بھی کفر و شرک کی گندگی ان کے پاک مبارک ستھرے دامن تک اصلاً نہ پہنچے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پہنچا. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب یہ دیا نا، تو اب یہاں پر تو ان لوگوں کو دھکا لگایا جو خارجی تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، مولا علی کے ایمان پر اعتراض کر رہے تھے. پھر ذرا ان لوگوں کو، رافضیوں کو بھی ایک دھکا دیا اور ان کو سیدھا جہنم میں پہنچایا. کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب دونوں ہمیشہ سے مسلمان تھے تو پھر ابو بکر کو علی سے افضل کیوں کہتے ہو؟ دونوں کو برابر کو. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنو، اب یہاں پر جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے، میں اگر وہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو جواب دیا، وہ جواب صفحہ 460 پر جا کے کوئی پڑھ سکتا ہے جس کے دل کو ٹھنڈک نہ پہنچے، ورنہ ہو سکتا ہے جو تھا اس کو پڑھ دیا، جو بعد والا تھا اس کو کیوں نہیں پڑھا. تو میں وقت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر بھی ابو بکر ان سے افضل کیوں جبکہ دونوں ہمیشہ سے مسلمان؟ تو اعلیٰ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں تھے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے. اور جوانی کا دور وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کسی غلطی کی طرف، کفر کی طرف جا سکتا ہے. اور حضرت مولا علی کا تو بچپنا تھا، ان کے جانے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. فرماتے صدیق افضل اس لیے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا تھا، جوانی تھی، کفر و شرک کی طرف بندہ جا سکتا تھا، لیکن صدیق تمہارے ایمان پہ قربان جائیں اس زمانے میں بھی اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے، اس زمانے میں بچائے رکھا ہے. تو یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی شان اور ان کی افضلیت کی وہ سب سے افضل کیوں ہوئے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب جو ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 3 رسالے بڑے عظیم لکھے ہیں ان دونوں کے بارے میں. مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین، دوسرا رسالہ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، تیسرا رسالہ غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق. یہ 3 رسالے پڑھ لیں، بڑے ہی عظیم رسالے ہیں. اب یہ جو رسالہ ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا، اسی جلد میں 28ویں جلد میں ہی ہے، اس کا صفحہ 679 ہے، 679 صفحہ 679. صفحہ 679 پر ایک لطیفہ لکھا ہے. وہ لطیفہ ہمارے یہاں والا لطیفہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا. فرماتے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر کیسے. اور جو بچے حافظ ہیں یا قرآن پاک کو 30واں پارہ جن کو بھی یاد ہوگا بڑا لطف آئے گا. ابھی سورۃ اللیل کو ذہن میں رکھو اور سورۃ الضحیٰ کو ذہن میں رکھو. ادھر سے جب جائیں گے تو پہلے سورۃ اللیل ہے پھر سورہ والضحیٰ ہے، ادھر سے آئیں گے تو پہلے سورہ والضحیٰ ہے پھر سورۃ اللیل ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں فرمایا امام رازی نے، لطیفہ یہ چٹکلا نہیں ہے، یہ امام رازی کا حوالہ. فرماتے امام رازی نے مفاتیح الغیب میں فرمایا کہ سورہ واللیل ابو بکر کی سورہ ہے. سورہ واللیل کس کی سورہ ہے؟ ابو بکر کی، کیونکہ اسی سورہ میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرماتے سورہ واللیل ابو بکر کی سورہ ہے اور سورہ والضحیٰ محمد الرسول اللہ کی سورہ ہے. واللیل کس کی سورہ ہے؟ ابو بکر کی ہے. اور سورہ والضحیٰ کس کی سورہ ہے؟ محمد الرسول اللہ کی. پھر فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں، ایک ابو بکر کی سورہ ایک رسول اللہ کی سورہ نازل فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رکھا. سورہ واللیل ادھر سے جائیے اس کے فوراً بعد والضحیٰ ہے، ادھر سے آئیے پہلے والضحیٰ ہے اس کے فوراً بعد واللیل ہے. ان دونوں سورہ کے درمیان کسی سورہ کو بیچ میں نہیں رکھا ہے، دونوں کو ملا دیا. فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو. کیوں ملا کے رکھا اللہ نے؟ کہتے تاکہ معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان کوئی شخص واسطہ نہیں ہے، دنیا کو پتہ چل جائے کوئی واسطہ نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو امام رازی کا حوالہ دیا
فرماتے ہیں تو اگر تم پہلے واللیل کا ذکر کرو، یعنی سورہ واللیل کا ذکر کرو، وہ ابو بکر ہیں، پھر اوپر چڑھو تو اب لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو، اور دوحا کہتے ہیں چاشت یعنی صبح کو. تو اعلیٰ فرماتے جب رات ہوتی ہے اوپر چڑھو تو دن ملتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر تم واللیل کا ذکر کرو رات کا تو ابو بکر ہیں، اور جب رات ختم ہو جائے دن آ جائے تو پاؤ گے کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں، وہ محمد رسول اللہ. پھر کہتے اور اگر تم پہلے والضحیٰ کا ذکر کرو یعنی صبح کا ذکر کرو تو وہ محمد رسول اللہ ہے. پھر کہتے نیچے اتر کر کے آؤ تو واللیل کو پاؤ گے. یعنی اگر ادھر سے جاؤ تو پہلے ابو بکر ہیں، اور اوپر چڑھیے تو رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر کہتے اگر ادھر سے تم آؤ نیچے کی طرف تو پہلے حضور کو پاؤ گے، نیچے اترو گے تو واللیل کو پاؤ گے. کہتے ہیں وہ ابو بکر ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. اگر تم نیچے سے اوپر جاؤ گے تو ابو بکر کے بعد حضور کو پاؤ گے اس امت کے اندر، اور اگر اوپر سے نیچے کی طرف آؤ گے تو رسول اللہ کے بعد ابو بکر کو پاؤ گے. تو قرآن کی یہ دونوں صورتیں بھی بتا رہی ہیں کہ حضور کے جانے کے بعد میں کسی اور کا حق نہیں تھا، اسی واللیل کا حق تھا جو ابو بکر کی سورہ ہے. واللیل کا حق تھا جو ابو بکر کی سورہ ہے. یہ الزلال الانقا کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. اب اسی الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقاء میں صفحہ 683 کا حوالہ اعلی حضرت فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ تمام اجلہ صحابہ کرام مراتب ولایت میں، یعنی تمام صحابہ ولی ہیں. اب سارے صحابہ جو ولی ہیں اس پر بھی جو ہے میں ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا تھا مولا علی ولیوں میں سب سے افضل ہے، اور یہ فضل جزئی ہے. تو میں نے ابھی بتایا نا، جو جزئی فضیلت ہوتی اس میں ہم کسی کو افضل کہہ سکتے. جیسے عثمان غنی کو حضور کی 2 بیٹیاں ملی اس لیے سب سے افضل، تو وہ چیز ذکر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افضل. لیکن جب کہیں گے سب سے افضل مطلق تو ابو بکر عمر کا نام لیا جائے گا. حضور کے نواسے ہیں حسن و حسین افضل ہیں. حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا حضرت زید کو افضل ہیں، کسی کو نہیں بنایا. تو جو فضیلت اس کو حاصل ہوگی وہ فضیلت بیان کر کے افضل کہہ سکتے ہیں، اور بغیر کسی بیان کے جب افضل کہنا ہو تو ابو بکر عمر کو کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا. تو جس بندے نے یہ کہا تھا کہ مولا علی ولیوں میں سب سے افضل ہیں کیونکہ یہ جزوی فضیلت کی بنیاد پر اس نے حوالہ دیا اعلیٰ حضرت کا. اب آج کل جب ڈھول تاشے پہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ڈھول تاشے کو جائز کہا ہے، ذرا آپ تصور تو کیجئے. اسی بنیاد پر وہابی دیوبندی ہم کو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ڈھولکیا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. اچھا اسی چیز کو جس کو اعلیٰ حضرت نے سب سے زیادہ حرام کہا ہے اسی چیز کو آج لوگ فتاوی رضویہ شریف سے ثابت کرتے ہیں. تو پھر جو ہے مارے گھٹنا پھوٹے سر والا مسئلہ ہے یہاں پر. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جزئی فضیلت ہے کہ مولا علی صرف ولی ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک مقام پہ بیان فرمایا ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ سارے صحابہ ولی ہیں، سارے صحابہ ولی ہیں. اب یہی بات دیکھ لیں، تمام اجلہ صحابہ کرام مراتب ولایت میں، تمام صحابہ ولایت کے رتبے میں، تو گویا کہ تمام صحابہ ولی ہیں، تبھی تو ولایت کا رتبہ ہے. بغیر ولایت کے رتبہ کیسے آ جائے گا؟ تمام صحابہ ولایت کے رتبے میں اور خلق سے فنا اور حق میں بقا کے مرتبے میں اپنے ما سوا یعنی اپنے علاوہ تمام اکابر اولیاء اعظام سے وہ جو بھی ہوں افضل ہیں. یعنی صحابہ ایسے ولی ہیں کہ صحابہ کے بعد جو ولی ہیں نا وہ ولی کسی بھی درجے کو پہنچ جائیں صحابہ ان سب سے افضل ہیں، اور ان کی شان ارفع و اعلیٰ ہے اس سے کہ وہ اپنے اعمال سے غیر اللہ کا قصد کریں. لیکن مدارج الگ الگ ہیں، درجے الگ الگ ہیں، اور مراتب کیسے ہیں؟ کہتے ترتیب کے ساتھ ہیں، اور کوئی شے کسی شے سے کم ہے، کوئی فضل کسی فضل کے اوپر ہے. اور صدیق کا مقام وہاں ہے جہاں نہایتیں ختم غایتیں منقطع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر امام القوم سیدی محی الدین ابن العربی کی تصریح کے مطابق پیشواؤں کے پیشوا، تمام کی لگام تھامنے والے، اور صدیق کا مقام تو صدیقیت سے بھی بلند ہے اور تشریع نبوت سے کم ہے. ان کے درمیان اور ان کے مولائے اکرم محمد کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے.
یہ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی افضلیت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا. اب یہ 3 رسالے بڑے عظیم ہیں. مطلع القمرین فی ابانۃ السبقۃ العمرین اور الزلال الانقا من بحر السبقۃ الاتقا اور غایۃ التحقیق فی امامۃ العلی جو ہے فی امامۃ العلی والصدیق. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن کی کتاب ملفوظات شریف، اعلیٰ حضرت کی جو ملفوظات ہیں نا، جس کو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے جمع فرمایا. ملفوظات کہتے ہیں جیسے کوئی بزرگ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس بزرگ نے اپنے مریدوں میں اپنے حلقے میں جو بیان کرے نا، تو وہ باتیں کسی کتاب میں جمع کر دی جائیں تو انہی کو ملفوظات کہا جاتا ہے. اب اعلیٰ حضرت کی جو باتیں تھیں ان کو مفتی اعظم ہند نے جمع کیا، اس کا نام کیا تھا؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت. ملفوظات اعلیٰ حضرت کے پہلے حصے میں صفحہ 178 ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. سوال کیا تھا؟ جو غوث ہوتے ہیں نا، غوث، تو کہا تھا کہ غوث کے مراقبے سے، یعنی جب غوث مراقبہ کرتا ہے تو حالتیں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت سے سوال یہ تھا غوث کے مراقبے سے کیا حالتیں ظاہر ہو جاتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، غوث اتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے کہ اس کو حالت ظاہر کرنے کے لیے مراقبے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بغیر مراقبے کے غوث کے سامنے پوری حالتیں مثل آئینہ کے ہوتی ہیں. یعنی ہر چیز ایسے اس کو دکھتی ہے جیسے آئینے میں تم کو تمہارا چہرہ دکھتا ہے. غوث کو مراقبے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ غوث کا مقام ہے. اتنا ہی پوچھا گیا تھا اعلیٰ حضرت سے، لیکن میرے امام جس بارگاہ کے غلام ہیں، حضور کی بارگاہ کے، تو میرے آقا کی شان کیا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے صرف اتنا ہی سوال ہوا تھا. لیکن امام احمد رضا کی بھی شان یہ ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اعلیٰ حضرت سے اتنا پوچھا گیا تھا. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو غوث ہوتا ہے نا، غوث، اس کی تو شان ہے کہ اس کو مراقبے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. بغیر مراقبے کے اس کے سامنے پوری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں غوث ہوں، اللہ کے تمام شہروں کو اور ہزاروں کائنات کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. غوث کو مراقبے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اور ولیوں کو کبھی کبھار ہوتی ہے، غوث کو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ غوث ہوتا ہے بہت سب سے اعلیٰ مرتبے پر، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ایسا مقام دیتا ہے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں ہر غوث کے 2 وزیر ہوتے ہیں. غوث کا لقب عبداللہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ ہوتا ہے. اور اس کے جو 2 وزیر ہوتے ہیں نا اس غوث کے، یعنی عبداللہ اس کا لقب ہے، اس کے جو 2 وزیر ہوتے ہیں، ایک وزیر دستے راست، رائٹ سائڈ کا وزیر، دائیں طرف کا وزیر، اس کا لقب عبد الرب ہوتا ہے. وزیر دستے چپ، راست کہتے ہیں فارسی میں داہنے کو، چپ کہتے ہیں فارسی میں بائیں کو. تو دائیں طرف کا جو وزیر ہے اس کا لقب کیا ہے؟ عبد الرب. وہاں پر وہ وزیر بدلتے رہتے ہیں لیکن لقب، عہدے کا نام ہے عبد الرب. اور جو بائیں طرف کا وزیر ہوتا ہے اس کا لقب ہے عبد الملک. خود غوث عبداللہ، دائیں طرف کا وزیر عبد الرب، بائیں طرف کا وزیر عبد الملک. اب اعلیٰ حضرت کی بات سنیں. فرماتے اس سلطنت میں، یعنی یہ جو سلطنت ہے نا غوث کی سلطنت، پھر غوث کی سلطنت میں 2 وزیر، کہتے اس سلطنت میں وزیر دستے چپ جو ہوتا ہے بائیں طرف کا، وزیر دستے راست سے دائیں طرف کے وزیر سے اعلیٰ ہوتا ہے. عام طور سے داہنا افضل ہوتا ہے، بایاں بعد میں ہوتا ہے، لیکن غوث کی سلطنت میں بایاں افضل ہوتا ہے، داہنا بعد میں ہوتا ہے. کیوں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں دنیا کی سلطنت کے خلاف ہے یہ. دنیا کی سلطنت میں جو افضل داہنے ہیں، جو بعد میں وہ بایاں ہیں، لیکن غوث کی سلطنت میں افضل بائیں طرف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا داہنے طرف ہوتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سلطنت قلب ہے، دل کی سلطنت ہے، اور دل کا زیادہ حصہ بائیں طرف ہوتا ہے تو بائیں طرف والا زیادہ افضل ہوتا ہے، بائیں طرف والا زیادہ. اتنی بات کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آخری اعلیٰ حضرت یہ کیا کھول کر کے بیٹھ گئے. اب اعلیٰ حضرت نے اتنا سب کچھ کھول دیا کہ غوث سب سے افضل ہوتا ہے، پھر اس کے بائیں طرف والا وزیر افضل ہوتا ہے، پھر داہنی طرف والا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو، غوث اکبر و غوث ہر غوث کا غوث کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اب جو بحث اعلیٰ حضرت نے کی ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں کی تھی. فرماتے وہ تو سب سے بڑے غوث ہیں
اور صدیق اکبر ان کے بائیں طرف کے وزیر ہیں. صدیق اکبر حضور کے وزیر دستے چپ تھے اور فاروق اعظم وزیر دستے راست تھے. اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ دل کی دنیا ہے, دل کی سلطنت ہے, اور دل کا زیادہ حصہ بائیں طرف ہوتا ہے. حضور نے ابو بکر کو ادھر رکھا ہے جدھر حضور کا دل زیادہ تھا, جدھر حضور کا دل زیادہ تھا. پھر فرماتے ہیں جب میرے آقا تشریف لے کر کے گئے تو آپ نے فرمایا پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممتاز ہوئے. وہ ساری بحث صدیق اکبر کی ولایت میں سب سے افضلیت ہے, یہ بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے اتنا سارا فرماتے جب یہ خلیفہ بنے تو ان کے بائیں طرف عمر آئے, دائیں طرف عثمان غنی آئے, اور جب عمر خلیفہ بنے ان کے بائیں طرف عثمان غنی آئے اور داہنی طرف مولا علی آئے, اور پھر جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بائیں طرف امام حسن مجتبیٰ تھے اور دائیں طرف امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر یہ سلسلہ اللہ نے مولا علی کی اولاد میں رکھ دیا, اور اب قیامت تک کے جو بھی غوث ہوگا وہ مولا علی کی اولاد میں سے ہوگا. پھر آپ دیکھ لیں سلسلہ چلتا رہا, امام حسن عسکری تک کیا آیا, ان کے بعد میں غوثیت کے مقام پر سرکار شیخ عبد القادر جیلانی, وہ بھی حسنی حسینی سید, اور جب تک امام مہدی نہ آ جائیں غوثیت کے مقام پر سرکار غوث پاک موجود ہیں. جب امام مہدی آئیں گے یہ مقام ان کو دیا جائے گا, اور سب سے آخری غوث وہو آخر اقطاب هذه الامہ, اس امت کا سب سے آخری قطب, سب سے آخری غوث جو ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے, اور امام مہدی امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ درجہ مولا علی سے نہیں چلا, یہ درجہ صدیق اکبر سے آیا کہ سب سے بڑے غوث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, غوثوں کے غوث. پھر درجہ وہ چلتا رہا جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے. یہی بات فتاوی مہریہ کے اندر پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے. بہار شریعت کے اندر, اب میں زیادہ وہ تفصیلیں نہیں کرتا یہاں پر, بہار شریعت کے اندر بھی جو ہے یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ولایت میں سب سے پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اب یہ کیوں حاصل ہے اس پر میں نے شروع میں ہی وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش فرما دی ہے, اور نبراس کے اندر جو عقیدے کی کتاب ہے نبراس کے صفحہ 302 پر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس مسئلے کا اہتمام کرنا, اس مسئلے کو بیان کرنا, یعنی ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں, اس مسئلے کو بیان کرنا یہ علماء پر واجب ہے. یجب علی العلماء, علماء پر واجب ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام تو عوام ہے, علماء نے بھی چھوڑ دیا ہے, علماء نے بھی چھوڑ دیا ہے. بس اتنا کہہ کر کے گزر جاتے کہ ابو بکر و عمر افضل ہیں. اب جن جن طریقوں سے ڈنڈیاں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان کی افضلیت کے اندر, اس کو کون بیان کرے گا؟ اس لیے ان دونوں کی جو شان ہے, ان دونوں کا جو مقام ہے, اس حساب سے ان دونوں کو بیان کرنا اور ان کے عقیدے کو بتانا یہ ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے. اب میں سب سے آخری حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے یہ 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے, اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. یہ رسالہ ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا. اعتقاد الاحباب, سنیوں کا عقیدہ کس بارے میں؟ فی الجمیل, اللہ کے بارے میں, والمصطفیٰ, حضور کے بارے میں, والآل, آل رسول کے بارے, اصحاب, اصحاب رسول کے بارے. نام کتنا خوبصورت ہے, اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 10 عقیدے بیان کیے. اب اس میں جو صفحہ 364 ہے جس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صفحہ 364 پر یہ جو عقیدہ چل رہا ہے, چھٹا عقیدہ, عقیدہ سادسہ کیا ہے؟ عشرہ مبشرہ و خلفائے اربعہ, چاروں خلفاء اور ان کے بعد جو 6 اور ہیں نا جن کو عشرہ مبشرہ میں داخل کر کے پورا 10 کیا جاتا ہے نا, 10 وہ صحابی جن کو ایک مجلس میں حضور نے بشارت عطا فرمائی. اب اس کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے, میں نے تو سوچا تھا کہ وہ پوری تفصیلی گفتگو کروں گا, لیکن میں اس رسالے کی کچھ ضروری باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے صفحہ 364 پر فرمایا سیدنا و مولانا عبداللہ. کون عبداللہ؟ سیدنا صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے, یہ تو ان کی کنیت اور لقب ہیں سب. کیا نام ہے؟ عبداللہ. کہتے سیدنا و مولانا عبداللہ. کون عبداللہ؟ العتیق, ابو بکر صدیق
و جناب حق مآب ابو حفص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو بیان کیا، کہتے ان کی شان والا سب کی شانوں سے جدا ہے، سب کی شانوں سے جدا ہے ان کی شان والا۔ ان کو شیخین کہا جاتا ہے، شیخین کریمین۔ میں نے اس دن حوالہ پیش کیا تھا حضرت داتا صاحب کا، شیخ الاسلام کہا تھا نا، ابو بکر عمر شیخ الاسلام، خود مولا علی نے ان کو شیخ الاسلام یعنی اسلام کے دونوں شیخ ہیں، ابو بکر عمر، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، اور ان کو عمرین بھی کہتے ہیں۔ اچھا عمر فاروق کا نام تو ہے، لیکن جب دونوں کو کہا جائے تو عمرین۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا نا، مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین۔ مطلع کہتے ہیں طلوع ہونا، مطلع کس کو کہتے ہیں؟ طلوع ہونا۔ مطلع القمرین، قمر کہتے چاند کو، دو قمر کو کہتے قمرین، دو چاند کا طلوع ہونا، کس بات کے لیے؟ فی ابانتی، اس بات کے اظہار میں، مطلع القمرین دو چاند کا ظاہر ہونا، فی ابانتی اس بات کے اظہار میں، فی ابانتی سبقۃ العمرین کہ عمرین یعنی ابو بکر و عمر امت میں سب سے افضل ہیں، اور نام بھی خوبصورت رکھا، مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین، دو چاند کا طلوع ہونا اس بات کے اظہار میں کہ عمرین یعنی ابو بکر و عمر امت میں سب سے افضل ہیں۔ تو ان کو شیخین بھی کہا جاتا ہے، عمرین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ان کی شان۔ اب ذرا یہاں سے جوڑتے جائیے، پہلی بات اعلیٰ حضرت نے کیا فرمائی؟ ان کی شان والا سب کی شانوں سے جدا ہے، پہلی بات۔ ان پر یعنی ان دونوں پر سب سے زیادہ عنایت خدا و رسول خدا ہے، سب سے زیادہ ان پر اللہ کی عنایت اور رسول پاک کی عنایت ہے، بعد انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین کے۔ یعنی جو فرشتوں میں رسول ہیں نا، تو فرشتوں میں کچھ رسول ہیں، ان کے بعد ابو بکر افضل ہیں، دوسرے وہ فرشتوں میں جو رسول نہیں ہیں ان سے بھی افضل حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جو رسول ہیں ان سے افضل نہیں، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رسولوں کے بعد افضل ہیں۔ تو چاہے وہ انسانوں کے رسول ہوں یا فرشتوں کے رسول ہوں، ابو بکر ان کے بعد افضل ہے۔ تو پہلی بات کیا بیان فرمائی کہ ان کی شان سب کی شانوں سے جدا۔ دوسری شان یہ بیان کی کہ سب سے زیادہ عنایت خدا اور عنایت مصطفیٰ ان پر، اور تیسری بات کی جو مرتبہ ان کا اللہ کے نزدیک ہے دوسرے کا وہ مرتبہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات یہ فرمائی اللہ تعالی سے جو قرب و نزدیکی اور بارگاہ عرش اشتباہ رسالت میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اور رسول کی بارگاہ میں جو عزت و سربلندی ان کا حصہ ہے اوروں کا حصہ نہیں ہو۔ یہ چار باتیں۔ پانچویں بات، منازل جنت و مواہب بے منت میں ان کے درجات، جنت ہو، حضور کی بارگاہ ہو، جہاں کہیں ہو، جو ان کے درجات ہیں، جو ان کے رتبے ہیں، وہ سب کے درجوں پر عالی ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ چھٹی بات فرمائی فضائل و فواضل میں، یعنی فضیلتوں میں انہی کو سب سے تقدم اور سب سے آگے ہونے کا شرف جو ہے انہی کو حاصل ہے۔ یہ بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ اب اس کے بعد کی باتیں جو ہے نا میں پیش کر چکا ہوں، اس کے رمضان شریف میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر میں نے جو ان سے روایتیں ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن یہ جو گفتگو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہ گفتگو بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ضرور پڑھو۔ صفحہ 364 سے لے کر کے 365 366 367 368 369 پھر 370 اور 371 اور 372، یہ پورے صفحات پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ایسی نفیس اور اس قدر عظیم گفتگو فرمائی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کی کتاب سے میں نے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما افضل کیوں، یعنی وہ ولیوں میں بھی سب سے افضل ہیں، ولایت میں بھی ان کا رتبہ، ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ تو پھر جو ہے اور لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں، کیوں؟ امت نے اس بات کی اصرار کی ہے
قرب میں، اللہ سے قریب ہونے میں اور ثواب زیادہ ہونے میں جو ہم افضلیت کا قول کرتے ہیں نا کہ یہ دونوں سب سے افضل ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ان کا ثواب ہے، اللہ کی بارگاہ سے سب سے زیادہ یہ قریب ہیں. اور اللہ نے فرمایا بھی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا صدیق اکبر کو فرمایا. اور دوسرے مقام پہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو اتقا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار. اتقا کہتے ہیں سب سے بڑے پرہیزگار کو. تو صحابہ سارے سب پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے جس سے اتقا کہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور حضرت عمر فاروق بھی صحابی ہیں، عثمان غنی بھی صحابی ہیں، مولا علی بھی صحابی، سب کے سب صحابی ہیں. دوسرے صحابہ بھی ان کو یہ شان حاصل ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت وہ صحابیت ہے کہ قرآن میں اللہ نے انہیں صحابی فرمایا ہے. اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ان اللہ معنا، اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. اچھا یہاں پر بھی ذرا آپ دیکھیں، حضور فرماتے نا کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ لی ولکا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. یا کہتے ان اللہ معی و معکا، اللہ میرے ساتھ بھی، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. اپنا الگ ذکر کرتے، ابو بکر کا الگ ذکر کرتے، لیکن قربان صدیق اکبر پر جب حضور نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے تو صدیق اکبر کو الگ نہیں کیا، فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ جیسے میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ بھی ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ذرا یہاں پہ دیکھ، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا. اسی لیے علماء نے فرمایا جس نے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا گویا اس نے قرآن کو جھٹلایا، اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے. جو یہ کہے کہ ابو بکر صحابی نہیں، کچھ ملعون حرام خور جہنمی کتے کہتے ہیں کہ ابو بکر کافر ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں صرف مومن مانے، مومن، اور صحابی نہ مانے تو بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ابو بکر کو صحابی قرآن نے فرمایا ہے. تو اگر تم صرف مومن مانو، صحابی نہ مانو تو تم کافر ہو. اور تم تو یہاں مومن نہیں ان کو کافر مانتے ہو، تم تو پرلے درجے کے کافر ہو، اور تم سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہے، معاذ اللہ. اور پھر کچھ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے کیڑے جو نا نالی کے اور مولائیت کا دعویٰ کرنے والے، جب ان سے کہا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کافر ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے. پھر ان کو صاحب بھی بولتے ہیں، ان کو حضرت بھی بولتے ہیں، ان کو عزت والی. بتاؤ جو صدیق اکبر کو گالی دے کافر کہے کیا وہ عزت کے لائق ہو سکتا ہے؟ ہرگز عزت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے. ایک طرف لوگ سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا ایسے ملعونوں کے ساتھ میں، ایسے بےہودہ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے، جیسے آج ہی کل دلی میں جو مناظرہ ہوا ایک ملحد کے ساتھ ایک دیوبندی کا، میں نام نہیں لیتا اس کا، ایک ملحد یعنی خدا کے وجود کا انکار کرنے والے کے ساتھ مناظرہ ہوا اس دیوبندی کا. اب اس دیوبندی نے پوری دلیل دی اللہ کے موجود ہونے پر کہ اللہ موجود ہے، اس ملحد کو ہرا دیا. آخر میں جانتے ہو کیا کیا؟ اسی دیوبندی نے جا کر کے اس کا ہاتھ چوم لیا، اسی کا ہاتھ جا کر کے. اب مجھے بتاؤ جو اللہ کے نہ اللہ کے ہونے کا انکار کرے کیا اس کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے؟ تم نے جو دلیل دی ہے یہ تو حال وہی ہو گیا بکری نے دودھ دی اور اسی میں مود دیا، یہی حال ہوا نا. یہ تو یعنی تم نے کام اچھا کیا تھا کہ اللہ کے موجود ہونے پر دلیل دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم ہو دیوبندی، تم ہو دیوبندی اور تمہاری فطرت یہی ہے، بیل گھما گھما کے اپنی جگہ پہ آتا ہے، تو تم ہو دیوبندی، کام وہی کرو گے جو تمہاری فطرت میں داخل ہے وہ. اب لوگ اتنا مان رہے ہیں، جس کو دیکھو مسلمان جو سنی ہے، ارے بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا. ٹھیک ہے اگر اچھا کام کیا،
ہمارا مسئلہ تو دیوبندیوں سے اللہ پر ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو حضور کی عزت پہ ہے. بٹھا لو دیوبندی کو علم غیب پر بات کرنے کے لیے. اسی خبیث کو جس نے اللہ کے ہونے پر دلیل دی ہے، تو کیا صرف اللہ کا ہونا ماننے سے کوئی مومن بن جائے گا؟ اب حضور کو مر کے مٹی میں ملنے والا بتاتا رہے، حضور کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر نہیں بتاتا رہے، حضور کا علم جانوروں کی طرح ہے بتاتا رہے، کیا چل جائے گا؟ چل جائے گا. تو اسی کو بٹھا دیجئے علماء اہل سنت کے ساتھ میں بحث کرنے کے لیے کہ تم نے بھیا ذرا وہاں دلیلیں دی ہیں تو ذرا حضور کے علم پر بھی دلیلیں دے دو. اگر تم نے حضور کے علم پر دلیلیں دی، اگر تم نہ دے سکے تو تمہارا جنازہ نکلے گا آج، اور اگر دلیلیں تم نے دے دی تو پھر اشرف علی تھانوی کا جنازہ نکلے گا، کیونکہ اسی نے کہا تھا حضور کا علم ایسے ہے جیسے جانوروں، پاگل اور بچوں کا علم ہے. تو یا تو تم خود اپنا جنازہ نکالو گے یا اپنے بڑوں کا جنازہ نکالو، دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. یہ سب دنیا داریاں ہیں میرے عزیزوں، صرف دکھاوے کی باتیں ہیں. بس اتنا ہی آپ سے کہوں گا جو میں نے جمعہ کے اندر بھی کہا تھا، یہ فقیر دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کرتا ہے الحمدللہ. اچھا، اتنی دیر تک میں نے گفتگو کی، کوئی میرے باپ کے گھر کی بات تھی؟ اب جس کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ دیکھ بھی سکتا ہے نا، اور جس کو نہ دیکھنا ہو تو وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. آنکھ والا ہی تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو پھر اندھا بھی دن میں کہتا ہے کہ اندھیرا ہے، اندھا بھی دن میں کیا کہتا ہے؟ اندھیرا ہے. تو جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلن رکھتے ہیں، وہ تو کہیں گے ہی کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا. لیکن جو اللہ کے رسول کے ان دونوں یاروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ یہی کہیں گے جو شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے. انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں اور بھی بہت سارے خزانے بہت ہیں. امام فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے بتلا دو. ٹھیک ہے، تو یہ فتاوی رضویہ بہت بڑی کرامت کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی. یہ سارا پاور امام احمد رضا کا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے اندر تو بولنے کی ہمت بھی نہ تھی، بولنے کی طاقت بھی نہ تھی. آج اگر ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں تو سایہ امام احمد رضا کا ہے. اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. تو آج ہم اتنا بول رہے ہیں، یہ سب میرے آقا ہی کا کرم ہے، اور وسیلہ کس کا ہے؟ امام احمد رضا کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. میں نے 2 بیان جو اس سے پہلے جمعہ میں کیے اس میں بھی چند دلائل دیے، اور پھر آج کے بیان میں بھی چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، ماہ چشتیہ، میرے آقا سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مہینہ. ان میں ان کے وصال پاک کی تاریخ ہے. انشاءاللہ اب اس میں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی. پھر اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر خیر ہوگا. پھر اس مہینے میں ایک ذکر ایسا ہوتا ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، وہ ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ذکر معاویہ، ابھی دیکھنا میرے ہی بیان سے ہمارے ہی محلے میں کتنی موت ہوتی ہے، کتنی موت ہوگی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اخیر میں وہی کہتے ہیں، قل موتوا بغیظکم، اپنی جلن میں مر جاؤ. ٹھیک ہے، اپنی جلن میں مر جاؤ. ہم جس مذہب پر، جس مسلک پر قائم ہیں، آپ کے سامنے میں نے وہاں سے لے کر کے اعلیٰ حضرت تک بتا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت کا مسلک، مذہب ان کا اپنا مسلک نہیں ہے. ہر دور میں پوری امت کا، علماء ربانیین کا اور تمام اولیاء کاملین کا مسلک رہا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ان کا اپنا مسلک نہیں ہے، ہر زمانے کے ولی کا مسلک رہا ہے. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت پر قائم ہیں، جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب تم جہاں قائم ہو وہیں تم جلتے رہو، مرتے رہو. الحمدللہ ہم جس مذہب مسلک پر قائم ہیں اس کی شان یہ ہے، بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.